میں کہہ رہا ہوں جواب مشکل ہو جائے گا، سن لیں. اللہ کے فضل و کرم سے جواب نہ دے فرمائیے گا. آپ انہیں کہہ دیں سن لیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سن لیں. اب بات سنیں، یہ دیکھیں جو ہے نا شرائط نامہ ذرا اٹھائیے گا اپنے ہاتھ میں. چونکہ تسی شرائط کے خلاف چل رہے ہو، تسی شرائط کے خلاف جا رہے ہو. شرط نمبر 8 پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ جرح کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، ورنہ کوئی فریق اگلی دلیل پیش نہیں کر سکتا. میں اب تک جب تک کہ آپ کے مناظر مولانا آصف صاحب ان کے پیش کردہ روایت پر جرح کر رہے تھے میں خاموش رہا. جب اگلی دلیل انہوں نے دینے کی کوشش کی نسائی شریف سے، جو اب تک کے مناظرے میں انہوں نے دی نہیں تھی، پچھلی تقریروں میں انہوں نے یہ دلیل پیش نہیں کری تھی، لیکن اب یہ پیش کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے اچھا دیکھیں دعویٰ جو ہم نے لکھا، مولانا ہمارے مناظر نے جو دعویٰ لکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی انہوں نے حدیثیں پڑھی. آگے سے یہ فرماتے ہیں اور اس کا ترک اور ممانعت منسوخیت آپ سے ثابت نہیں ہے. سنیے وجہ استدلال سنیے کہ اس کا ترک ممانعت منسوخیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ رفع الیدین آپ کی سنت متواترہ ہے. چونکہ جس چیز کا ترک ثابت نہ ہو، منع ثابت نہ ہو، منسوخیت ثابت نہ ہو، نہ تو ہم اسے ترک کر سکتے ہیں، نہ اس سے منع کر سکتے ہیں، نہ اسے منسوخ قرار دے سکتے ہیں. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پھر اس کا ترک ثابت نہیں ہو رہا، تھوڑا سا خاموش رہے گا، منسوخیت ثابت نہیں ہو رہی، ممانعت ثابت نہیں ہو رہی، تو اس کا لا محالہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھوڑا. اگر آپ نے چھوڑا ہوتا تو اس کی دلیل ہوتی، اگر آپ نے چھوڑا ہوتا تو اس کی دلیل ہوتی. تو ان کے دعوے کو آپ سمجھ ہی نہیں پائے. یہ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ مناظرہ کیا وجہ ہے کہ صحیح طریقے سے نہیں چل پا رہا. تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ آپ کے مناظر اس دعوے کو نہیں سمجھے، افسوس تو اس بات پر ہے کہ آپ صدر مناظر ہو کر دعوے کو نہیں سمجھ پائے، جو بار بار یہ اعتراض فرماتے ہیں. پھر سے سنیے گا کہ اس طرح کیا فائدہ قائقے لگانے کا، بات تو سنیں نا. یہ تو نہیں جسے سبحان اللہ کا ہے آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیتے. اچھا میری بات سنیں مختصر، یہ تو آپ کا 10 کا جواب. اب 8 کا جواب جو آپ نے نہیں دیا یہ میں نے پڑھ لیا اور اس کی وضاحت کر لی، ریکارڈ میں آ چکی ہے یہ بات، میں نے یہ بات پڑھ لی. آپ ان کو جواب دیں گے مجھے؟ آپ ذرا خاموش رہیں پلیز، آپ بھی خاموش رہیں، آپ بھی ذرا توجہ فرمائیے گا. اب یہ تو ہوا نمبر 10 جو آپ نے بات کہی، ٹھیک ہے، کہ ایسی حدیث پیش کریں جس سے سنت متواترہ ثابت ہو. تو انہوں نے جو اس دعوے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین سنت متواترہ ہے، لہٰذا اہل حدیث مناظر سنت متواترہ کی جامع معنی باوالا تعریف کر کے ان مقامات پر رفع الیدین کو سنت متواترہ ثابت کرے گا. میری بات سنیے گا. تو ہم نے بتا دیا کہ سنت متواترہ جب کسی عمل کا ترک ثابت نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے. اس پر ہمارے اور آپ کے ہاں اتفاق ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں ابھی آپ کو ہدایت شریف سے مسائل نکال کے دکھاؤں گا. مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا، اس پر یہ لکھا ہے کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے. اب آپ ایسی کوئی روایت نہیں دکھا سکتے جس میں یہ لفظوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے. آپ ایسا دکھا سکتے ہیں اس میں مواظبت کے لفظوں؟ میں دکھا دوں گا اگر آپ کو مواظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طرح کے جو لفظ ہیں میں دکھا دوں گا آپ کو ہدایت میں. اگر آپ دعویٰ کریں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا. تو یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہ ایسے ثابت ہوتا ہے کہ جب اس کا ترک نہ مل رہا ہو، ممانعت نہ مل رہی ہو، نسخ نہ مل رہا ہو، تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کبھی ترک نہیں کیا. اب دیکھیں جیسے انہوں نے ایک دلیل دی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سرفراز خان صفدر کے مطابق 9 ہجری میں یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے غزوہ تبوک کے موقع پر، جیسا کہ خزائن السنن میں لکھا ہوا ہے. یہ انہوں نے بات پیش کی تھی.
تو 9 ہجری تک بھی رفلدین ہے. اب وہ لیکن آپ کی بات بھی بڑی وزنی ہے کہ تسلسل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ایک دن پہلے بھی کسی عمل کو چھوڑ دیں تو تسلسل ختم ہو جائے گا. تو جب تک آپ یہ روایت پیش نہیں کرتے تو یہ سنت متواترہ ہی رہے گی. ہر حدیث جس میں رفع الیدین اندر رکوع کا ذکر ہے وہ متواتر ہی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ترک ثابت نہیں، نسخ ثابت نہیں، موانعت ثابت نہیں. اب میرا جو دعویٰ ہے، میرا جو مسئلہ، یہ دعویٰ میں واضح کر چکا ہوں. 8 نمبر، شرط نمبر 8 اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو سنیے گا. پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ جرح کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، ورنہ فریق اگلی دلیل پیش نہیں کر سکتا. جناب صدر صاحب، ہاں جو 8 نمبر کی شرط ہے اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جز رفلدین والی روایت پر جو ہماری جرح ہے اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے، یہ بتائیں آپ. ابھی تک صرف 6 منٹ بات ایک منٹ مولانا، ایک منٹ یار، ایک منٹ ٹھہرو حضرت، آپ کی بات معقول ہے. مولانا ایک منٹ میں آپ کا جواب، آپ کی بات معقول ہے. ایک منٹ حضرت ٹھہرو ذرا، میں آپ کا جواب بھی دیتا ہوں. پھر آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا. نہیں، آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا. میں صدر ہوں. پھر آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے، خاموش ہو جائیں. پھر آپ کو پہلے یہ بولے آپ کیا 6.25 منٹ بات کی، لیکن پہلے یہ بولے ٹائم کیپر ہے وہ. اصل میں بیچ میں کوئی ایک بولتا ہے نا تو پھر اس طرف کو بھی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس طرف کو بھی. اگر دونوں خاموش رہے تو یہ مسئلہ نہ ہو. آج تک پنجاب سے یہ کیوں بول رہے ہیں کہ ان کو ذرا خاموش کریں؟ کچھ تو بولی جاتی بات. پنجاب تو واقعی پنجاب میں تو ہے، اللہ کا دوست ہوئے ہوئے سکون کی کیا بات ہے جی. ہمیں ملک اتحاد اسلام بولن دیکھیے مولانا، میں بہت اچھا چھیڑن کا بھی ایک سانو سواد پیار کرنا بھی جواب دینا ایک میرا مزہ اب دیکھیں، میں گزارش کر رہا ہوں مولانا، جو آپ نے اپنا دعویٰ پڑھا ہے نا، آپ بھی دعویٰ دوبارہ پڑھ لیں. اب سن لیں نا. جب آپ پڑھتے ہیں تو میں نے پہلے پڑھا ہوتا ہے، مجھے آپ سناتے ہیں جی سن لیں، آپ بھی سن لیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت مولانا آپ کے مناظر نے فرمایا تھا کہ صدر صاحب ان کو پابند کریں، تو صدر کا کہ نا، یا تو صدر کو مخاطب نہ کیا کریں، تو صدر کو آ کے تھوڑی سی بات کر لینا. صدر کو مخاطب کرنے کا مطلب ہوتا ہے مناظر کی جان چھوٹ گئی. اسی لیے آپ کے مناظر نے مخاطب کیا. 8 نمبر پڑھیں آپ، صاف صاف لکھا ہوا ہے 8 نمبر میں. میں کہتا ہوں ایک منٹ بات سکون سے سنوں گا اور آپ کو سکون سے سنواؤں گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ منواؤں گا بھی انشاءاللہ نا. آپ بات سن لیں. آپ نے جو جملہ کسا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ مناظر صدر کو اس لیے مخاطب کرتا تاکہ مناظر کی جان چھوٹ جائے، تو مخاطب آپ کے مناظر نے کیا ہے. آپ سیدھا 8 نمبر شرط میں لکھا ہوا ہے کہ پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث کی روشنی میں جرح کرے گا، اور جرح پر جو ہے جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا. میں بتا رہا ہوں کہ جز رفلدین کی پر آپ نے پیش کری، ہم نے جرح کی، ہمارے مناظر نے جرح کی. اب جو جرح انہوں نے کری اس کا جواب کون دے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں بھائی اس جرح کا جواب دلوا دو، اور اگلی دلیل نہ پڑھو. وہ اگلی دلیل پڑھنے چلے جا رہے تھے نسائی کی، انہوں نے کہا بھی کہ امام نسائی نے باب باندھا ترک و ذالکہ کا، اور پھر ہم نے اس پر روک دیا کہ بھائی آپ نئی دلیل کیوں پڑھ رہے ہیں، اگلی دلیل تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کا جواب نہ دیں. ہم نے ایک اصولی بات کی، آپ نے کہا کہ مناظر کی جان چھوٹ گئی، کہ کیوں؟ اس لیے کہ جز رفلدین پر ہماری جرح کا جواب آپ کے پاس نہیں، اگر ہے تو پیش کریں. ہاں
انشاءاللہ میں نے کہا مولانا آپ جتنی بات کریں گے نا، جتنی ہمت اور تسلی سے میں سنتا ہوں نا، مولانا آپ سب گھر سنیں. آپ نے بات کی ہے نا مولانا میں تسلی سنتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ بھی بات تسلی سننے کا تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں. میں نے گزارش کی ہے کہ آپ نے یہ جملہ فرمایا ہے، اپنے جملے پر غور کریں. مناظر صدر کو مخاطب اس لیے کر رہا تھا کہ مناظر کی جان چھوٹ جائے، تو میں نے کہا کہ مخاطب آپ کے مناظر نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ مناظر صدر کو اس لیے مخاطب کرتا ہے کہ وہ صدر کے مناظر کی جان چھوٹ جائے. کس لیے کرتا ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اصول یاد دلائے. تو میں یاد دلا رہا ہوں، نزدیک کو مناظر کی جان چھوڑ. میں یاد دلا رہا ہوں نا، میں یاد دلا رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں میں کہتا ہوں میں یاد دلا رہا ہوں، اب یاد کریں آپ. مناظر کی جان چھوڑنے کا سبب بن جاتا ہے. آپ کو تو شکر کا موقع مل جاتا ہے کہ ہمارے مناظر کی جان چھوٹی، دلیل کا جواب نہ دینا پڑے. اب جز رفالدین کی روایت کا جواب شرط نمبر 8 بڑی واضح ہے کہ پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ جرا کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، ورنہ کوئی فریق اگلی دلیل پیش نہیں کر سکتا. اور آپ کی طرف سے اگلی دلیل پیش کی گئی تھی، یا اس کو ضعیف مان لو. ہاں میں کہتا ہوں مولانا آپ صدر ہیں، آپ کا حوصلہ صدروں والا ہونا چاہیے. الحمدللہ صدروں والا. اس کو صدروں والا حوصلہ نہیں کہتے مولانا، اس کو نہیں کہتے. اب میں کہتا ہوں کم از کم اس معاملے پہ آپ مجھ سے سیکھ لینا، صدر کا حوصلہ کہتے ہیں. اصل میں بھائیوں نے جس مرکزی جگہ پر بٹھایا ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس محفل کو مولانا الیاس صاحب جو ہیں بلا وجہ ان باتوں کو طول دے رہے ہیں. شرط نمبر 8 بڑی واضح ہے کہ پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ جرا کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، ورنہ کوئی فریق اگلی دلیل پیش نہیں کر سکتا. لکھا ہے سکتا، مطلب نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کر سکتا نہیں لکھا ہے، نہیں کر سکتا. نہیں کیسے نسائی کی روایت پیش کر رہے تھے وہ پوچھے نا ذرا ان سے. آپ کے اپنے ہیں، شاید عمر میں آپ سے چھوٹے بھی ہوں گے، پوچھ لیجئے بیٹا کیسے پیش کری آپ نے یہ دلیل. میں آپ کو بیٹا بھی کہہ سکتا ہوں. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں آپ مجھے، میں آپ کو انکل بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو انکل بھی کہہ سکتا ہوں. یہ ہاں انکل آپ اصول پر آئیے، چچا جان آپ اصول پر آئیے، ماموں جان آپ اصول پر آئیے، چچا جان آپ اصول پر آئیے. ہاں تو مجھے صبر ہوگا، لیکن آپ اصول پر آنے کے بجائے آپ کہتے ہیں لو جی چھوٹی جان میرے مناظر صاحب کی، نہ تو مجھے جرا کا جواب پیش کرنا پڑے اور نہ مسئلہ. اگر میں ان کی جگہ مناظر ہوتا تو میں کہتا صدر صاحب صبر کرے، میرا جواب ہے میں دے دیتا ہوں. جواب نہیں ہے تبھی وہ بڑی تسلی سے تشریف فرمائیں. آپ شرط نمبر 8 کو پڑھیں، بار بار پڑھیں. آپ کو مخاطب نہیں کیا اب تک میں نے بھائی آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. میں جب میٹ کرتا ہوں نا پھر سب کو پتا ہے، سارے علاقے والے سنتے ہیں. ایک منٹ میں نے تمہیں کہا تم بار بار ایک منٹ مولانا آپ ایک منٹ میں کہتا ہوں آپ بار بار یہ بات کہتے ہیں مولانا بہت وقت لیتے ہیں اور گردان پڑتے ہو بہت وقت لینے کی، اور تم وقت کتنا لیتے ہو. میں کہتا ہوں کچھ مولانا انصاف. ایک منٹ پھر بول پڑے آپ، پھر بول پڑے. میں کہتا ہوں جب تک آپ بولتے ہیں میں آپ کی بات سنتا ہوں، کم از کم آپ سننے کا حوصلہ تو پیدا کرو. تم صدر مناظر ہو، کم از کم تھوڑا سا صدروں والا حوصلہ پیدا کرو. اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے تو آپ شفقت فرمائیں کسی اور کو صدر بنا لیں، حوصلہ تو پیدا کریں نا. پھر وہی بات میں کہتا ہوں بیٹا بات سنو، بیٹا میری بات سن، بیٹا صدیق رضا میری بات تو سننا. بیٹا صدیق رضا میری بات تو سننا. ہاں سنیں میری بات، بہت اچھا. میں خوش ہوتا ہوں کہ اب آپ آئے ہیں نا اپنی ترتیب پر. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ دیکھیں آپ نے دعویٰ بھی پڑھ لی ہے اور اس کے بعد آپ نے شرط بھی دیکھ لی ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ پہلے اپنے دعوے پر حدیث پیش کرنا آپ کے ذمہ ہے اور اس حدیث کا جواب دینا ہمارے ذمہ. خاموش ہو خاموش ہو میری بات سنو. میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ نا. آپ میری بات سنو، میری بات سنو. آپ میں کہتا ہوں میری بات کیوں نہیں سنتے تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ تم بھائی بات لمبی کیوں کرتے ہو؟ مناظرے کے وقت ختم کرتا چاہتے ہو، آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں بات سنو میری. آپ بات آپ کرتے ہو، بات لمبی آپ کرتے ہو، درمیان میں آپ بولتے ہو، سنتے کیوں نہیں بات؟ میں کہتا ہوں آپ بات سنتے کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کو دعوے پہ سنائیے. ہمارا دعویٰ ہے، پڑھ لیں ہمارا دعویٰ، پڑھ کے سنائیں ذرا دعویٰ ہمارا. پڑھیں
ہمارا دعویٰ پڑھیں. مولانا عمر صدیق پھر میں کہتے ہیں خوش ہو حضرت کو یار خوش ہو سالس ہوندے دا کام ہو مولانا ایک منٹ مولانا صدیق رضا صاحب ہم اس لیے تو سالس رکھ رہے تھے ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ سالس رکھ لیں بات آسان ہو جائے گی اس لیے تو سالس ہم رکھ رہے تھے لیکن سالس رکھنے کے لیے میں کہہ رہا تھا مولانا عمر صدیق صاحب بار بار کہہ رہے تھے جی آپ سالس رکھ لیں یہ میزبان ہے کیا تھا بھائی سالس رکھ لیں لیکن سالس کے لیے آپ تیار نہیں ہو رہے تو اس کی یہی وجہ تھی. آپ کی جان اب آپ شروع ہو گئے. نہیں آپ سے پوچھ انہوں گال کرن دے یا سارے گل نہ کرن دے ساڈے مولانا میری بات سن لیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں میری بات سنیں چونکہ آپ نے اچھے خاصے چلتے مناظرے کو بلا وجہ الجھایا ہے میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ شروط کے مطابق میں بطور صدر مناظر آپ کا مطالبہ کرتا ہوں جب تک آپ کا مناظر ایسی حدیث پیش نہیں کرے گا جس سے سنت متواترہ ہونا ثابت نہیں ہوتا اس کے بعد میں اگلا مناظرہ نہیں چلنے دوں. دیکھیے جناب میں کہتا ہوں آپ چھوڑیں اب آپ بات کرنے نہیں دیں گے مجھے اب آپ بات کرنے ہی نہیں دیں گے. جز رفع الیدین کی جو روایت آپ نے پیش کی آپ کیوں نہیں بات سن رہے ہو آپ تو بڑا بات سننے والے تھے آپ تو اپنے حوصلے کا ذکر فرما رہے تھے میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں اب ہم اپنے دعوے کے مطابق حدیث پڑھ چکے ہیں آپ ہمارے دعوے کو غلط ثابت نہیں کیے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک ممانعت منسوخیت ثابت نہیں ہے. جب منسوخیت ممانعت ترک ثابت نہیں ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہیں چھوڑا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اس عمل کا ترک ثابت نہیں کر سکے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت متواترہ ہے. اگر سنت متواترہ نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنا ثابت ہوتا. آپ نے چھوڑنے کے سلسلے میں جو روایت پیش کی اس روایت پر جو ہماری جرا تھی اس پر آپ ایک لفظ بھی نہیں بولے اگلی دلیل پڑھنے گئے شرط نمبر 8 کی مخالفت کی 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 شرط نمبر 8 کی مخالفت کی. دیکھیں بات وہیں پھنسی ہوئی ہے. آپ نے کہا وہ آپ سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے سنت متواترہ کہا ہے. میری بات سنیں میں اس لیے میں ایک حدیث سنت متواترہ تو لاؤ ایک حدیث لاؤ آپ خاموش میری بات تو سنیں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ خاموش رہیں فریق نہیں ہوں میں. بھائی وہ میزبان ہے مناظرہ اس نے کرایا مسئلہ سمجھانے کے لیے مسئلہ سمجھنے کے لیے کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں آپ لائن پکڑ کے بول ہی رہے ہیں وہ بھی بول کسی رہے کی نہیں سن ہیں سکتے وہ بھی آپ. بول رہے ہیں بات تو سنیں آپ خاموش رہیں ان کو بول لیتے ہیں میری ایک منٹ بات تو آپ سن پلیز لیں. یار ان کو بٹھائیں کوئی یہ کیا بات ہے؟ اس نے مناظرہ کروایا ہے میں گیا تو اس نے مناظرہ کروایا آپ کھڑے ہو جاؤ آپ ناراض نہ ہو نہیں ناراض نہیں. یار مولانا میزبان ہے انہیں مناظرہ کیوں کرایا نہیں وہ کیوں کرا رہے ہیں مناظرہ ورزش ہوگی آپ کی تشریف کی. ان کو بات کرنے دیں مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس نے مناظرہ کیوں کرایا اس بیچارے کا درد تو سمجھو نا بات کرنے کے لیے بھائی جان وہی تو بات کر رہے ہیں آپ سے. ان کو لائیں میری بات سنیں ایک منٹ. آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ جز رفع دین کا جواب نہیں دیا گیا. ان کی بات آپ نے سنی کہ ابھی تک آپ نے اپنی دلیل جو دعویٰ کیا ہے اس پہ دلیل ہی نہیں دی. اس کا جواب مجھ سے لے لیں پھر مجھ سے لے لیں میں گئے تو لے لیں وہ یہ بات کر چکے ان کو ہم جواب دے چکے ہیں. مولانا جواب نہیں دیا آپ نے جواب کہاں دیا میں گئے تو آپ نے اپنے دعوے پر ایک بھی حدیث پیش نہیں کی جی یار وہ میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں ان کے مناظر نے تسلیم کیا کہ آپ نے 5 روایات پیش کی. اہل حدیث مناظر نے 5 روایت پیش کی. 5 میں سے ایک روایت پر انہوں نے جرا کی جس کا جواب ان کو دے دیا گیا قدری جمی والا کے قدری جمی والے کو آپ کے سرفراز نے بھی
مانا ہے کہ یہ کوئی جرا نہیں ہے، اور یہ اصول حدیث میں جرا دکھا بھی نہیں سکتے، ذیلی انفی کا بھی اور دیگر کول پیش کیے. میری بات سنیں پہلے. اب ہم نے 5 روایت پیش کی ہیں، انہوں نے مانا. آپ بھی کرتے جا خاموش رہیں. اب آپ شرط نمبر 8 پر آئیں. انہوں نے نئی دلیل پیش کی، انہوں نے نئی دلیل پیش کی، انہوں نے نئی دلیل پیش کی. اگلی دلیل آپ نے مانا تھا 5 دلیل پیش کی. یہ دیکھیں مجھے مخاطب ہو رہے ہیں، ان کو روکیں، ان کو روکیں، مجھ سے مخاطب نہ ہو. ناظر صاحب آپ مجھ سے بات کریں. آپ نے مانا کہ صدر صاحب کہتے ہیں، صدر صاحب کہتے ہیں. آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ان کو بنائیں، ان کو، ان کا بنائیں. اوئے اوئے اوئے، آپ ذرا اس طرف آپ خاموش، اس کو خاموش کرائیں نا. جناب صدر صاحب، جناب صدر صاحب، شرائط کی مخالفت کی وجہ سے، شرائط کی آپ بات کریں، مناظرہ جاری کریں، ورنہ جرا کا جواب دلائیں، مناظرہ جاری کریں. جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جرا کا جواب نہیں دیا، اور آپ نے اپنے دعوے پر ایک بھی روایت پیش نہیں کی. آپ کے مناظر نے مانا ہے کہ 5 دلیلیں پیش کی ہیں، 5 دلیلیں پیش کی ہیں. اگر وہ ہمارے دعوے پر نہیں تھی تو آپ نے جرا کیوں کری؟ اگر ہمارے دعوے پہ نہیں تھی تو جرا کیوں کری؟ دیکھیں جناب، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے مناظر اگلی دلیل کی طرف جا رہے تھے. میں نے آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کی کہ اصول کے مطابق اپیل کی، کہ بھائی عرض کی کہ اصول کے مطابق اگلی جو ہے وہ دلیل نہ پڑھیں، پہلے آپ جو ہے وہ جرا کا جواب دیں. تو وہ جب تک وہ پچھلے دلائل کی وضاحت کرتے ہیں میں خاموش رہا. جب انہوں نے اگلی دلیل پڑھنے کی کوشش کی، میں نے اصول پڑھ کر روک دیا کہ دیکھیں آپ اگلی دلیل، وہ بھی آپ سے ریکویسٹ کیا کہ اگلی دلیل وہ نہیں پڑھ سکتے جب تک وہ پچھلی دلیل کا جواب نہ دے دے. اب میں کہتا ہوں کہ جو جرا ہم نے کی ان کا جواب ان سے دلوائیں، اور جو جرا آپ نے کی اس کا جواب ہم دینے کے پابند ہیں. انشاءاللہ بغیر جواب دیے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی یہی حوصلہ رکھیں اور جواب دیں. اگر آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ اسی میں ٹائم صرف ہو جائے. جب میں آپ سے بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے مناظر نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ کے مطابق ایک بھی حدیث پیش نہیں کی جس سے سنت متواترہ ہونا ثابت ہو، اس نے ایک بھی نہیں پیش کی کہ جس سے سنت متواترہ ہونا ثابت ہو. میرا تو سوال یہ تھا کہ آپ کے مناظر نے ایک بھی ایسی پیش نہیں کی جس سے سنت متواترہ ہونا ثابت ہو. میں پہلے بھی یہ دیکھیں، میں یہ بات ایک منٹ یار، پھر تم نے تقریر کرنی ہے. میں جو بار بار کہتا ہوں آپ کو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں فائدہ میں کروں تو نہیں، آپ کریں تو فائدہ ہے نہیں. جب میں صدر ہوں میں کروں تو فائدہ کیوں نہیں ہے؟ آپ بتائیں آپ نے ترک کی کون سی روایت پیش کی؟ ہم آپ پہلے دعویٰ کس کا ہے؟ ایک منٹ دعویٰ کس کا ہے؟ دعویٰ کس کا ہے؟ دعویٰ کس کا ہے؟ مجھے آپ بتائیں دعویٰ کس کا ہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ہاں بیٹھ جاؤ، ایک منٹ بیٹھ جاؤ. آپ بات سنو. اخلاق نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ کوئی عمر صدیق میں کہتا ہوں نہیں، مولانا میں نے کہہ دیا، مولانا صدیق رضا صاحب، مولانا صدیق رضا لمبی نہیں، مدعی آپ ہیں یا ہم ہیں؟ مدعی آپ ہیں یا ہم ہیں؟ مدعی آپ ہیں یا ہم ہیں؟ مولانا دعویٰ کس کا ہے؟ دعویٰ کس کا ہے؟ نہیں دعویٰ کس کا ہے؟ مجھے بتاؤ دعویٰ کس کا ہے؟ کسی عدالت میں 2 مدعی ہوتے ہیں. عجیب بات ہے بھائی، دعویٰ آپ نے کیا نہیں، دعویٰ کس نے کیا؟ میری بات سنیں، دعوت کس نے کیا؟ دعویٰ کس نے کیا؟ پھر وہی بات بھائی، دعویٰ آپ نے کیا، جواب دعویٰ ہم نے لکھا، آپ کے ذمہ تھا دعویٰ آپ نے دعویٰ. پھر وہی بات یار، 20 مرتبہ میں نے پڑھ کو سنا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے دعویٰ لکھا، دعوے پر شرطیں لکھی ہیں، اس شرط کے مطابق آپ پابند ہیں ایسی حدیث پیش کریں جس سے رفع دین کا سنت متواترہ ہونا ثابت ہو. مولانا میں نے 10 مرتبہ سنایا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں آپ کے دعوے کے 2 لفظ ہیں، آپ کے دعوے کے 2 لفظ ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. دعوے کا ایک حصہ، اور اس کا ترک اور ممانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہے. دوسرا حصہ. ایک منٹ صبر کیجیے گا یہاں پر. صبر نہیں کروں گا، بات سنو صبر کریں. پہلے. آپ سنو، آپ سنو، آپ سنو. میں کہتا ہوں آپ سنیں، آپ مجھ سے سمجھیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھو. چلیں آپ سمجھیں. میں سمجھا رہا ہوں، آپ مجھ سے سمجھو. اور میں سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھو مجھ سے. آپ سنو نا مجھ سے. بات کیوں نہیں سنتے؟ بات تو سنو. میں میرے بات سنیں، میں نے سن لی. آپ سنیں، میں نے سنے. آپ بات سنیں نا بھائی. میں کہہ رہا ہوں آپ سنیں، بات کیوں نہیں سنتے؟ میں کہہ تو آپ سنتے کیوں نہیں بات؟ نہ آپ بات کیوں نہیں سنتے؟ میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں. آپ میری بات سنو، آپ میری